بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ غالب کا خصوصی مطالعہ۔ آج کی کلاس میں ہم غالب کی غزل نمبر 9 پڑھیں گے۔ اس غزل کا مفہوم اور اس کی شرح میں آج آپ کے ساتھ اس کلاس میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ غزل ہے: تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے، حوران خلد میں تیری صورت مگر ملے۔ اپنی گلی میں مجھ کو نہ کر دفن بعد قتل، میرے پتے سے خلق کو کیوں تیرا گھر ملے۔ ساقی گری کی شرم کرو آج ورنہ ہم ہر شب پیا ہی کرتے ہیں میں جس قدر ملے۔ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم، میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے۔ تم کو بھی ہم دکھائیں کہ مجنوں نے کیا کیا، فرصت کشاکش غم پنہاں سے گر ملے۔ لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں، جانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے۔ یہ غزل ہے اور ہم اب اس کی شرح بھی کریں گے، اس کا مفہوم بھی، اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے، حوران خلد میں تیری صورت مگر ملے۔ تسکین چین، سکون، آرام کو کہتے ہیں۔ ذوق نظر آنکھ کو پسند آنے والی چیز، مراد شوق بھی کہہ سکتے ہیں۔ خلد جنت کو کہتے ہیں، مگر جو یہاں شعر میں استعمال کیا ہے اس مگر کا معنی ہم شاید لیں گے۔ غزل کے اس شعر میں مرزا غالب کہتے ہیں کہ جنت کی حوروں میں سے اگر کوئی ایسی شکل نظر آئی جو تیری ہم شکل ہو، حوران خلد میں تیری صورت مگر ملے، کہ ہمیں جنت کی حوروں میں سے، حوران ہوتی ہیں حوروں کی جمع ہے، حوروں میں سے اگر کوئی ایسی شکل آئے نظر جو تیری ہم شکل ہو اور جو تیری طرح ہماری آنکھوں کو پسند آنے والی ہو، جو ذوق نظر ملے مطلب ہماری آنکھوں کو پسند آنے والی ہو۔ تسکین کو ہم نہ روئیں، اور جو تسکین اور آرام پہنچانے والی ہو۔ اگر ہمیں جنت میں ایسی کوئی شکل نظر آئے، مل جائے، تو یقیناً ہمیں سکون میسر آ جائے گا۔ یعنی اگر ہمارے ذوق نظر کے مطابق جنت میں کوئی حور مل جائے تو بس ہمیں سکون مل جائے گا۔ اگر تمہارے جیسے چہرے والی کوئی نہ ملی تو ہماری بے قراری ختم نہیں ہوگی۔ تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے، یعنی کہ جو اگر ہمارے ذوق کے مطابق، ہمارے شوق کے مطابق، ہماری پسند کے مطابق اگر کوئی جنت میں حور ہمیں مل جائے تمہاری شکل کے جیسی، جو ہمیں سکون دے، جو ہمیں آرام دے، چین دے، تو ہم خوش نصیب ہیں۔ اگر ہمیں وہاں پر تمہارے جیسی شکل والی، سکون دینے والی نہ ملے تو ہماری بے قراری جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو مرزا غالب اس میں اپنے محبوب کی خوبصورتی کا بھی اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اس شعر میں، اور اس کی
اس سے جو سکون جو انہیں چین میسر ہے اس کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیں، اپنی گلی میں مجھ کو نہ کر دفن بعد قتل، میرے پتے سے خلق کو کیوں تیرا گھر ملے۔ اس میں ایسا کوئی مشکل لفظ نہیں ہے کہ جس کا معنی جو ہے وہ بتانا پڑے، تو اس کی شرح کرتی ہوں، تھوڑی سی اس کے مفہوم کو واضح کرتی ہوں، اس کی وضاحت کرتی ہوں کہ اس شعر میں بہت یہ عام سا شعر ہے، اس میں مفہوم بہت عام سا ہے، سادہ سی بات ہے۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تو نے مجھے قتل کر ڈالا ہے، قتل کرنے کے بعد مجھے اپنی گلی میں دفن مت کر، کیونکہ ممکن ہے کہ میری قبر کے پتے سے لوگوں کو تیرے گھر کا علم ہو جائے اور وہ تیرے گھر تک پہنچ جائے۔ بظاہر دیکھا جائے تو مرزا غالب کا ایک تصور ہے، ایک کوشچن ہے، ایک سوال ہے، تصور رشک، اور مرزا غالب کے رشک کی جو کیفیت ہے وہ اس شعر میں نظر آ رہی ہے کہ وہ رشک کرتے ہیں، اتنا مطلب انہیں اپنے محبوب سے پیار ہے کہ وہ اس کی گلی میں موجود بے جان پتھر، بے جان چیزیں، ہوائیں جو اس کے گھر کو جاتی ہیں، انسان تو دور کی بات، بے جان اشیاء بھی جو اس کے گھر، اس کی گلی کے راستے میں موجود ہیں، اس پر بھی، ان چیزوں سے بھی مرزا غالب جو ہیں وہ رشک کرتے ہیں، ان پر بھی رشک کرتے ہیں، ان سے بھی جلن کا اظہار کرتے ہیں کہ کہیں ان چیزوں سے گزر کر، ان چیزوں پر پاؤں رکھ کے میرا محبوب یا میری وہ چیزیں یا وہ بے جان چیزیں جو ہیں وہ میرے محبوب کے گھر تک نہ پہنچ جائیں۔ تو اس شعر میں مرزا غالب کے اس تصور رشک کا بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اظہار ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے مار ڈالا ہے، تم نے مجھے قتل کر دیا ہے، اپنے محبت کے جال میں پھنسا کر، اپنی بے رخی، اپنی بے حسی سے مجھے مار ڈالا ہے تم نے، مجھ پر تم نے اپنی جدائی کے ایسے ظلم ڈھائے ہیں مجھ پر کہ میرا دل جو ہے وہ ناکارہ ہو گیا اور مجھے تم نے قتل کر دیا ہے، میری خواہشات اور میرے جذبات کو مجھے مکمل طور پر تم نے ختم کر دیا ہے۔ اب تم نے مجھے قتل کر دیا تو مجھے اپنی گلی میں بھی دفن مت کرنا۔ وہ کیوں دفن مت کرنا؟ اس لیے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی میرا جاننے والا، میرا میرا پروانہ کہیں میری قبر تک پہنچنے میں تمہارے گھر کا راستہ نہ دیکھ لے، تمہاری گلی کا راستہ نہ دیکھ لے، تو اس لیے تم مجھے مرنے کے بعد مجھے بھی اپنی گلی میں دفن مت کرنا۔ مرنے کے بعد بھی مرزا برداشت نہیں کرتے کہ ان کے معشوق کے گھر کا پتہ لوگوں کو کسی بھی واسطے سے معلوم ہو۔ ٹھیک ہے، اگلا شعر دیکھیں، ساقی گری کی شرم کرو آج ورنہ ہم ہر شب پیا ہی کرتے ہیں میں جس قدر ملے۔ ساقی گری شراب پلانے کا کام کرنا، اور ہر شب میں رات کو کہتے ہیں، میں شراب۔ اس شعر میں مرزا غالب کہتے ہیں کہ اے ساقی، اے شراب پلانے والے، ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والے کو، اے ساقی تم شراب پلانے کا فریضہ بطریق احسن سر انجام دو۔ مطلب تمہارا کام شراب پلانا ہے اور تم اپنے اس کام کو بہت اچھے طریقے سے انجام دو اور ہمیں شراب بھر بھر کے جام دیتے جاؤ، ہمیں شراب پلانے میں تم کنجوسی نہ کرو، یہ نہ سوچو کہ کچھ شراب جو ہے میں کل تک کے لیے بچا دوں اور ہمیں تم تھوڑی شراب دو۔ تو اے ساقی تمہارا کام صرف شراب پلانا ہے، نہ کہ سوچنا
تو تم اپنے اس شراب پلانے کے کام کو بہت اچھے طریقے سے کرو اور ہمیں بھر بھر کے جام دیتے جاؤ، ورنہ ہمیں معلوم ہی ہے کہ ہم ہر شب جس قدر ہمیں میسر آئے شراب پی جاتے ہیں، ہر شب پیا ہی کرتے ہیں میں جس قدر ملے۔ تو مرزا غالب کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو پینا ہے، ہم تو شراب کے عادی ہیں، ہم نے تو شراب پینی ہی پینی ہے، ہر صورت، ہر حال، ہر کیفیت میں، تو ہر روز پینی ہے، ہر رات پینی ہے، چاہے ہمیں تھوڑی شراب ملے، چاہے ہمیں زیادہ شراب ملے، ہمارا کام شراب پینا ہے اور تمہارا کام جو ہے وہ شراب پلانا ہے، تو تم اپنے اس کام کو بہت اچھے طریقے سے انجام دو۔ اے ساقی، تمہاری طرف سے غفلت اور سست روی نہیں ہونی چاہیے، تم یہ سوچ کر ہمیں شراب کم مت دو کہ چلو کل جو ہے اس کو باقی کی شراب، تو کل کی بات کل تک دیکھی جائے گی۔ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم، میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے۔ ندیم یہاں نام کے طور پر استعمال نہیں ہوا، ندیم کا مطلب ہے دوست، یہاں دوست کے معنوں میں ندیم کو استعمال کیا گیا ہے۔ نامہ بر، خط لے جانے والا، جو خط لے جاتا ہے، پہنچاتا ہے۔ تو اس شعر میں مرزا غالب کہتے ہیں، اے دوست، اے ندیم، اے دوست، میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، تجھ سے تو کچھ کلام نہیں، لیکن اے ندیم کہ اے میرے دوست، میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جہاں کہیں تمہیں نامہ بر مل جائے اس کو میرا سلام ضرور کہنا۔ اب اس شعر کا کچھ پس منظر ہے، یا اس شعر کو پڑھ کر اس کا پس منظر کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ غالب نے نامہ بر کو ایک خط دے کر، نامہ بر جو خط پہنچاتا ہے اس کے محبوب کو، اس کے معشوق کو، تو غالب نے اپنے نامہ بر کو ایک خط دے کر معشوق کے گھر روانہ کیا، لیکن وہ قاصد خط کا جواب لے کر واپس نہیں آیا۔ مطلب مرزا غالب نے اپنی طرف سے خط روانہ کر دیا اور وہ خط لے جانے والا قاصد جو ہے وہ جواب لے کر، اس کے معشوق، اس کے محبوب کا جواب لے کر واپس نہیں آیا۔ معلوم ہوا کہ اس نامہ بر نے جب غالب کا خط اس کے محبوب کو پہنچایا تو خود اس پر فریفتہ ہو گیا، مطلب اس کا عاشق ہو گیا۔ اب کہاں کا خط اور کہاں اس کے جواب کا انتظار، بس وہ نامہ بر ہی گم گشتہ ہو کر رہ گیا۔ چنانچہ جو ہے اس شعر میں مرزا غالب فرماتے ہیں، اگر کسی کو وہ نامہ بر مل جائے تو اس کو میرا سلام کہیے گا، کہ جس کے ہاتھ انہوں نے اپنے محبوب معشوق کو خط بھیجا، وہ خط لے جا کر اس کو دینے کے بجائے اس پر عاشق ہو گیا اور اس کا جواب جو ہے وہ آج تک لے کر نہیں واپس آیا، لوٹا، اور مرزا غالب اس کے جواب کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیں، تم کو بھی ہم دکھائیں کہ مجنوں نے کیا کیا، فرصت کشاکش غم پنہا سے گر ملے۔ کشاکش، کشمکش، جس میں کشمکش ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ بے چینی بھی کہا جا سکتا ہے، بے قراری بھی کہا جا سکتا ہے، بے تابی بھی کہا جا سکتا ہے اس کو۔ فرصت، فراغت، جب کوئی کام نہیں ہوتا اور انسان بالکل فارغ ہوتا ہے۔ غم پنہا، ایسا غم، ایسا جس میں غم پوشیدہ ہو، ایسی کیفیت جس میں غم پوشیدہ ہو۔ اب مرزا غالب اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ اے میرے دوست،
اگر ہمیں پوشیدہ غموں سے اور دنیا کے مسائل میں کھینچا تانی سے کوئی فرصت یا فراغت ملے تو ہم تمہیں بتائیں کہ مجنوں نے اپنی عشق بازی میں کیا کیا، تم کو بھی ہم دکھائیں کہ مجنوں نے کیا کیا۔ فرصت کشاکش غم پنہا سے گر ملے، یعنی کہ مرزا غالب کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے غم، دنیا کے مسائل، زندگی میں جب انسان جی رہا ہے، جب رہ رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، تو اس کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سی مصیبتیں، پریشانیاں اور بہت سے غم جو ہیں وہ اس کی زندگی میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے جو عشق کیا، اس عشق کے الگ سے بہت سے غم ہیں۔ تو مرزا غالب کہتے ہیں اگر مجھے دنیا کے مسائل اور پھر میرے عشق کے جو مسائل ہیں، اگر مجھے ان دونوں سے فرصت یا تھوڑی سی فراغت ملے تو ہم تمہیں بتائیں گے کہ مجنوں بولتے ہیں کہ کسی چیز کے پیچھے پاگل ہو جانے والا، عاشق بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو محبوب کی خوبصورتی اور اس کے حسن کے پیچھے پاگل ہونے والا انسان، عاشق، اس کا مجنوں، کہتے ہیں ہم تمہیں بتائیں کہ مجنوں نے اپنے عشق بازی میں کیا کیا، اپنے عشق کو پانے کے لیے، عشق تک پہنچنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کچھ جو ہے اس کے لیے کیا۔ اب اس میں مرزا غالب کا خیال ہے کہ مجنوں کے عشق کرنے کا زمانہ ان کے دور سے بہت مختلف تھا۔ مجنوں لیلا کی بات یہاں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجنوں کا جو عشق کا جو زمانہ تھا وہ ان کے دور سے بہت مختلف تھا۔ وہ کہتے ہیں مجنوں کے زمانے میں مسائل کی اتنی بہتات نہ تھی۔ جب مجنوں نے لیلا سے عشق کیا، اس دور میں، اس زمانے میں مجنوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، اتنے مسائل نہ تھے، غم روزگار نہ تھا، غم حیات نہ تھا، سماجی رکھ رکھاؤ نہ تھا، وزاداری کا مسئلہ نہ تھا۔ اس کے علاوہ متعدد سماجی اور معاشرتی ذمہ داریوں کے گرداب میں ہمارے جیسے پھنسے ہوئے شخص کو کب موقع ملتا ہے کہ جنون کی کیفیت کا اظہار بھی کر سکے۔ تو مرزا غالب کہہ رہے ہیں کہ مجنوں نے اپنی جنونیت کا، اپنے پاگل پن کا اظہار کیا، اور اس کا جو عشق ہے وہ آج رہتی دنیا تک بھی جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، مجنوں اور لیلا کا عشق۔ کہہ رہے ہیں ہم ایسی کیفیت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو موقع بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس ایسے حالات نہیں ہیں، ہم اپنے عشق کا اظہار، ہم اپنی کیفیت کا اظہار اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح مجنوں نے لیلا کے لیے کیا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے پاس غم روزگار ہے، غم حیات ہے، سماجی رکھ رکھاؤ ہے، وزاداری کے بہت سے مسائل ہیں، سماجی اور معاشرتی ذمہ داریوں میں پھنسے ہوئے ہم وہ انسان ہیں جن کے پاس عشق تو وہ کر سکتے ہیں لیکن عشق کو نبھانے کا موقع نہیں ہے ان کے پاس کہ جنون کی کیفیت کا اظہار کر سکے۔ تو کہتے ہیں ان مسائل دنیاوی سے اگر ہمیں چھٹکارا ملے تو ہم بتائیں تمہیں کہ مجنوں نے جو عشق کیا اگرچہ وہ سچا تھا، لیکن جو عشق ہم نے کیا وہ اس سے بھی زیادہ کٹھن اور اذیت ناک ہے۔ کیوں اذیت ناک ہے، کیوں کٹھن ہے؟ کیونکہ ہم بہت سے مسائل میں گھرنے کے باوجود ہم اپنا دل ہار چکے ہیں، ہم عشق کر چکے ہیں، اور ہم نے ان تمام ذمہ داریوں، ان تمام مسائل، ان تمام پریشانیوں، غموں کے باوجود عشق جو ہے وہ نبھایا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، یہ آخری شعر ہے اس غزل کا۔ لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں، جانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے۔ خضر سے مراد یہاں حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر کی بات ہو رہی ہے۔ پیروی کا مطلب ہے تقلید کرنا، کسی کے پیچھے جانا، لازم نہیں، ضروری نہیں۔ خضر راستے کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں خضر جو استعمال ہے وہ ہے حضرت
خضر علیہ السلام پر پیغمبر کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ اس کی شرح ایسے ہوگی کہ مرزا غالب اپنے اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم راہ میں مل جانے والے بزرگ حضرت خضر علیہ السلام کی تقلید کریں۔ کہتے ہیں ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں جو راستے میں ملا، ہمیں پیغمبر ملے، ہم اس کی تقلید کریں۔ ٹھیک ہے وہ پیغمبر ہیں، نیک شخصیت کے مالک ہیں، بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، لیکن ہماری اپنی بھی ایک انفرادی شخصیت ہے، ہماری بھی ایک انا ہے۔ لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں۔ کہتے ہیں مرزا غالب کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے ہم پر، واجب نہیں ہے ہم پر کہ ہم راہ چلتے ہوئے جب ہم راستے میں ہیں تو ہمیں راستے میں اگر خضر علیہ السلام ملتے ہیں تو ہم اس کی پیروی کریں۔ جانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے۔ وہ کہتے ہیں بے شک یہ بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتے ہیں، لیکن ہماری اپنی بھی ایک انفرادی شخصیت ہے، ہماری بھی ایک انا ہے۔ ہم خود اپنے ذہن سے جس کو درست سمجھیں گے، درست جسے کہیں گے، ہم اسی کی پیروی کریں گے، ورنہ محض اس لیے کسی بزرگ کی تقلید نہیں کریں گے کہ وہ خود کو حضرت خضر علیہ السلام متعارف کرواتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسے حضرات کی ہم عزت ضرور کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی ہم عزت۔ اب یہاں حضرت خضر جو ہے اس شعر میں غالب نے ہر اس نیک انسان کے لیے استعمال کیا ہے جو بھٹکے ہوئوں کو، جو اپنی راہ سے دوسری غلط راہ پر، جو غلط راستے پہ چلا جاتا ہے، جو اپنی منزل سے بھٹک جاتا ہے، تو ہر اس نیک انسان کو خضر کہا ہے جو دوسروں کو، بھٹکے ہوئوں کو، بھولے ہوئوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے ان حضرات کی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے حضرات کی ہم عزت کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم وہی کریں گے جو ہمارے دل اور دماغ کو صحیح لگے گا، درست لگے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو راستہ دکھایا، صحیح راستہ بتایا تو آپ اسی کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑے، یہ سوچے بغیر کہ یہ راستہ منزل کو تو جاتا ہے لیکن اس کے بعد یہ کہاں ہے، کیسے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے وہی جو ہمارا دل کہے گا، جو ہمارا دماغ جس بات کو، جس چیز کو صحیح کہے گا، ہم صرف وہی کریں گے۔ تو یہ آج کی ہماری یہ تھی غزل نمبر 9، جس کی ہم نے شرح اور مفہوم کیا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی مرزا غالب کی غزل ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس کا مفہوم بھی اور اس کی شرح بھی۔ اگر آپ اس کے بارے میں مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں جو ہے نا اپنا نام لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک اگلی مرزا غالب کی اگلی غزل کے ساتھ، جو کہ غزل نمبر 10 ہے، ظلمت گدے میں میرے شب غم کا جوش ہے۔ تو ہم اس غزل کو اپنے اگلے لیکچر میں، اپنی اگلی کلاس میں اس کا مفہوم اور اس کی شرح کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، بامان خدا۔